حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا وہ ایک تنور سے نکلا تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو تنور والی جو عورت تھی وہ جادوگر تھی, جادو سیکھتی تھی, فلاں تھی. تو اس کے وہ کچھ جادو, بیسیکلی جادو کی جب میں نے بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے ایمان کا سر کٹتا ہے, پھر آگے آپ چلتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ وین یو تھنک کہ ہم جادو کی طرف جائیں گے, سب سے پہلے آپ کے ایمان کا سر قلم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے. اس عورت کو جب جو ہے وہ ان کے جو شیطانی استاد تھے یا جو بھی جادو سکھاتے تھے, یا ڈیمنز کہہ لیں اس کو, مطلب ڈیمنز لوگوں کو زیادہ, ڈیمنز ور آلویز دیئر. ڈیمنز ہی کو جو ہے وہ بدروئیں کہا جاتا ہے, ایول اسپرٹس. اوکے. وہ ڈیمنز انسان کو اندر سے کنٹرول کرتے ہیں. اس کے ڈیمن نے اسے یہ کہا کہ یہ جہاں تو رزق لوگوں کو بنا کے کھلاتی ہے نا, یہاں پہ گندگی پھیلا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا پھر ایسے کر, اس تنور کے اندر جا کے پیشاب کر دے. کہتے ہیں یہ اسرائیلیات میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے, اور یہ جو آپ کو میں نے کتاب کہی تھی جو پڑھنے کے لیے, انبلیویبل ٹروتھس, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جب وہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم سے سفید رنگ کی کوئی روشنی نکل کے تنور میں چلی گئی, اور وہاں سے کالے رنگ کی کوئی روشنی نکل کے اس کے جسم میں داخل ہو گئی. اور پھر اسی کے تنور سے طوفان نکلا, دنیا غرق ہو گئی, اور یہ جو ہے یہ اپنی اس نیگیٹو انرجی سے فلائی کرتے ہوئی پہاڑوں پہ چلی گئی. یہ سروائیولز میں سے تھی. یہ جادو کی دیوی کہا جاتا ہے اس کو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیانا تھی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تھی وینس تھی, لیکن بہرحال کچھ بھی تھی ویسے ہی. آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے تو پھر آپ اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی اس کو اس طرح سمجھیے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا دھبا لگ جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ان دھبوں کی وجہ سے دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں, او اشد من القسوہ, کہ ان کے دل حجار یعنی پتھر ہو گئے. او اشد من القسوہ, قسوہ کہتے ہیں ایک سیاہ پتھر ہوتا ہے بہت ہارڈ, اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہیں. تو یہ جو ہے نا, انسان جب اپنی پازیٹیوٹی کو ختم کرتا جاتا ہے تو پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے, پھر اس کو کوشش نہیں کرنی پڑتی. اونچائی پہ جانے کے لیے آپ کو کوشش اینڈ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, گہرائی میں جانے کے لیے آپ اپنی طاقت سے ہی گرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ایلومیناٹیز اور ان آرگنائزیشن سے جڑنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, بس اپنا ایمان چھوڑنا پڑتا ہے. وہ جو پل آپ کو اوپر لے کے جا رہی تھی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ واعتصموا بحبل اللہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو چھوڑنا پڑتا ہے. گر آپ خود جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا. یعنی وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ہسٹری آف گولڈن روگز ہے, گولڈن روگز میں ہے نا کہ آپ وہ ڈیانا کی جو ہے وہ لیک کے ارد گرد جو جھاڑیاں ہیں, آپ ان جھاڑیوں کا ایسے چکر لگاتے ہیں ان گولڈن روگز میں سے, اور پھر واپس آ جاتے ہیں, تو آپ میجیشین ہوتے ہیں. یہ بات بتائی ٹھیک ہے. اسی طرح چٹاگانگ میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے, بنگال میں, یہ جو بنگال کا کالا جادو مشہور ہے, بنگال کا کالا جادو بہت فیمس کہا جاتا ہے. اس میں ایک جگہ ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد وہ کہاں, شاید چٹاگانگ میں ہے, کہاں پہ انہوں نے ایک کنواں ہے باولی جسے کہتے ہیں, سیڑھیوں والا کنواں. اس کنویں کی 30 سیڑھیاں ہیں, 30 سیڑھیاں اتر جائیں اور 30 سیڑھیاں چڑھائیں, یو وڈ بی میجیشین. اس میں کیا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی ریلیجن کی, اور خاص طور پہ اسلام چونکہ سب سے سچا مذہب اسلام ہے, کوئی شک نہیں, اس کی چیزوں کو نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے انہوں نے ان سیڑھیوں پہ رکھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. آپ ان پہ پاؤں رکھتے ہوئے نیچے اترتے ہیں, دوبارہ آ جاتے ہیں, آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, آپ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں, اندھیرے میں. اسی طرح یہ آرگنائزیشنس کے آگے اپنی چیزیں بھی ہیں, بہت کچھ ہے, دیر آر سو مینی تھنگس. اور یہ جو زائنزم ہے, یہ زائنزم صرف یہودیوں میں, جیوز میں نہیں ہے. کرسچن زائنسٹ, مسلم زائنسٹ, ہندو زائنسٹ, جیوش زائنسٹ. زائنزم از بیسیکلی, اس کو پولیٹیکل کہا جاتا ہے, لیکن دس از ناٹ دا پولیٹیکل, دس از آپ سمجھ لیں کہ یہ استعماری امپیریلسٹک سسٹم ہے. یہ لوگوں کو کیپچر کرتا ہے, یہ لوگوں کو مراعات روشنی دکھا کے, یعنی جھوٹی چمک دکھا کے, یہ وہی چمک جس کے بارے میں سرور انبیاء نے کہا تھا کہ دجال تمہیں جو روشنی اور جنت دکھائے گا وہ دراصل میں جنت نہیں ہوگی, وہ دوزخ ہوگی. اور دوزخ جو ہے جو تمہیں دکھائے گا وہ دوزخ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ الٹ دکھائے گا نا. تو یہ اسی طرح یہ انورس ہے
دس از دی میٹاورس. میٹاورس کی آپ بات کریں تو یہی یہاں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو ڈاکیومنٹری کی میں بات کر رہی تھی, ٹرپ ٹو سپر نیچرل, جس بندے نے اس ڈاکیومنٹری میں انکشافات کیے ان ساری سیکرٹ سوسائٹیز سے متعلق, اس نے یہ بھی کہا ایون کہ شیطان نے آ کر مجھے شاباشی دی جب میں ایسے کاموں میں ملوث ہو گیا اور سیکرٹ سوسائٹی کا پارٹ بن گیا. اس نے ایک جگہ پہ بتایا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا خواہش ہے, اور جو خواہش وہ پوچھتے تھے ہم سے, ہم اگر اپنی بتاتے تھے وہ ہمیں گرانٹ بھی کرتے تھے. پہلا سوال میرا ہے کہ کس طرح سے گرانٹ کرتے ہیں؟ اتنی فیلڈس ہے دنیا میں, کس طرح سے پاسبل ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے ہیں؟ سیکنڈ میرا یہ سوال ہے کہ اس بندے نے کہا کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں, تو اس نے ملوایا. بالکل ہوتا ہے. کیسے دھوکہ دیا؟ بیٹا دیکھیں, اس کو تو ایک اسپرٹ نے آ کے کہا ہوگا نا کہ میں تمہارا ماں باپ ہوں. آج آپ کی پھر ایک اور بات کہ آج آپ کی جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی پاورفل ہے کہ وہ آپ کی آواز, لہجے, چیزیں ساری یاد رکھتی ہے. تو یہ جو ان نیچرل طاقتیں ہیں, ان نیچرل, میں تو اس کو سپر نیچرل, نیگیٹیوٹی کو تو میں سپر نیچرل مانتا ہی نہیں, سپر نیچرل خود اللہ ہے. تو یہ جو ان نیچرل طاقتیں ہیں یہ اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ یہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر لیں.